یوسف علیہ السلام اور ان کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور یہ کہانی انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم نبوت اور امتحان ملا۔ ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات، ان کا صبر اور اللہ پر ایمان کا اظہار ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی میں اللہ کی حکمت، انصاف اور اس کی مشیت کا عمل دخل نمایاں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب ایک بلند خاندان سے تھا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ کی طرف سے علم و حکمت اور خوبصورتی کی خاص نعمت سے نوازا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب آیا جس میں انہوں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا، اور ایک دن ان کے خاندان کے افراد ان کی عظمت کو تسلیم کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے سمجھتے ہوئے کہا، 3/20 صبح کے 4:39، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف 12:6۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف کی خوبصورتی اور اس کے محبوب ہونے پر حسد تھا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلنے اور چرواہے کا کام کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے موقع دیکھ کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ان کے خون آلود لباس کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور یہ کہا کہ حضرت یوسف کو کسی درندے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور دل میں غم و افسوس کا سامنا کیا، لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہا، میری صبر اور تسلیم کی حالت اللہ کی طرف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں فروخت ہونا۔ 3/20 صبح کے 4:39، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں سے نکال کر ایک قافلے کے ہاتھوں مصر میں فروخت کر دیا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک اہم عہدیدار حضرت عزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت عزیز کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے تمام فریبوہے کو رد کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے حضرت یوسف کو محفوظ رکھا۔ یوسف 12:24۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کیا اور اپنے ایمان کو قائم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر اور حکمت۔ ایک دن جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی، اور ایک نے ان کی تعبیر کے مطابق رہائی پائی۔ بعد میں اس قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بلایا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر کی، جو کہ مصر میں قحط سالی آنے کا پیش گوئی تھی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی حکومت میں اہم مقام دے دیا، اور وہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ مصر کے خزانے کو اچھی طرح سے سنبھالا۔ 3/20 صبح کے 4:39، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ملنا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تاکہ قحط کی وجہ سے اناج خرید سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلایا اور آخرکار اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا، تم جو کچھ کر چکے ہو اس کے لیے اللہ سے توبہ کرو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین سے ملاقات۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور باقی خاندان کو مصر بلایا، اور وہ سب حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کے سامنے اپنی قربانی، صبر اور اللہ کے راستے پر چلنے کی مثال قائم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے اسباق۔ ایک، صبر کا مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود انسان کو اللہ پر ایمان رکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ دوز، اللہ کی حکمت۔ حضرت یوسف کی زندگی میں ہر مرحلہ اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے۔ 3، معافی اور درگزر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ایک بڑی مثال قائم کی کہ معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ 3/20 صبح کے 4:39۔ 4، اللہ کی مدد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے اگر وہ اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، صبر کرنا اور ہر حالت میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنا انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔